درود و سلام جو بھیجا جاتا ہے یہ عبادت ہے، اس کے آداب ہیں، کہیں فرض ہے کہیں مستحب ہے، اور بہت ساری جگہوں پر جو آج کیا جاتا ہے بدعت ہے، بدعت ہے۔ اب یہاں میں ان اہل بدعت سے کے تضاد کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ درود و سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنا عبادت ہے اور رفع ذکر میں شامل ہے، اور یہ توحید کی بہت بڑی دلیل ہے، اس کو اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیجئے، اور اگر ہو سکے تو ہمارے ان حضرات تک پہنچائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کو ایک طرف سنت کے ساتھ ساتھ بدعتی طریقے بھی اختیار کرتے ہیں، اور دوسری طرف آپ کو حاجت روا مشکل کشا مان کر پکارتے بھی ہیں، مختار کل کہتے ہیں، عالم الغیب کہتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملانے والے عقیدے رکھتے ہیں کہ آپ حاضر و ناظر ہیں، آپ سنتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت اچھی طرح سے دماغ میں بٹھائیے توحید کی دلیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم مانتے ہیں کہ رب السماوات والارض، کائنات کا نظام وہ چلاتا ہے، پالنہار پروردگار وہ ہے، نفع اور نقصان کا مالک وہ ہے، النافع والضار وہی ہے، ہر چیز کا اختیار اسی کے پاس ہے۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے، محتاج نہیں ہے، بے نیاز ہے، یہ ہم مانتے ہیں۔ اس لیے کوئی یہ کہتا ہے کیا کہ آیا اللہ تبارک و تعالیٰ پر درود سلام نازل ہو، اللہ تعالیٰ کو لیے برکت ہو، اللہ کو ہم دعا دیتے ہیں، دے سکتے ہیں؟ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فلاں فلاں خیر ملے، بھلائی ملے، اچھا ملے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اسے حماقت کہیں گے، اللہ کی شان میں گستاخی کہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدم معرفت کا اور جہالت کا نتیجہ کہیں گے کہ اللہ کو جانتا ہی نہیں ہے تب ایسا کہہ رہا ہے۔ جو دینے والا ہے اس کو کیا کہیں گے کہ فلاں اللہ تعالیٰ کو یہ مل جائے وہ مل جائے، اس کو برکت ملے؟ وہ پہلے ہی سے ذات تبارک ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی ساری سلطنت ہے، ملک ہے۔ تو جو نفع نقصان کا خود مالک ہے اس کے لیے دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برکت ہو، آپ پر درود ہو، آپ پر سلام ہو، فرشتوں کا بھی دعا کرتے ہیں، ہم اور آپ بھی دعا کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کی ضرورت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کی ضرورت ہوئی نا، تب ہم کر رہے ہیں نا کہ اللہ برکت دے، آپ پر درود و سلام نازل ہو، ہماری تمام امت کی طرف سے آپ کو جزائے خیر ملے، یہ ہم دعائیں کرتے ہیں اور کرنا چاہیے، عبادت ہے۔ تو آپ کے لیے دعا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ نہیں ہیں، آپ نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، آپ بھی محتاج ہیں، آپ رب السماوات والارض نہیں ہیں۔ اگر آپ کے اندر اللہ کے اختیارات ہوتے تو ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہی نہیں، جیسے اللہ کے لیے نہیں کرتے اور نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں کا مالک ہے۔ جب مالک وہ ہے تو مالک کے لیے ہم کہیں گے اس کو یہ مل جائے، وہ تو پورا اختیار رکھتا ہے۔ اور ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں، یہ مشرکین قبر پرست حضرات، کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا بن کر ادھر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر، آپ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہے، یعنی جو چاہتے اس کا اختیار رکھنے والے۔ جب آپ مختار ہیں، ہر چیز کا اختیار رکھتے ہیں، آپ ایسا کہہ رہے ہو تو بھلا بتائیے پھر آپ دعا ان کے لیے کیوں کرتے ہو؟ صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی محمد کیوں کہتے ہو؟ یا تو یہ بات آپ کی غلط ہے یا پھر یہ بات غلط ہے۔ اگر درود و سلام بھیجنا عبادت ہے اور یقیناً عبادت ہے تو آپ سے مانگنا صحیح نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ اللہ نہیں ہیں، آپ رب نہیں ہیں، آپ رزاق نہیں ہیں، آپ عالم الغیب والشہادہ نہیں ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بھی صفت میں شریک نہیں ہیں۔ اللہ الگ ہے، رسول الگ ہے، اللہ خالق ہے، رسول مخلوق ہے، اللہ آقا ہے، رب ہے، الہ ہے، آپ عبد ہیں، بندے ہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، قرآن نے جگہ جگہ کہا کہ آپ بندے ہیں، آپ کے ذکر کو بلند کیا لیکن بندے ہی ہیں۔ اگر کوئی ایسا تصور کرتا ہے کہ ذکر کی بلندی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندگی کے دائرے سے باہر نکل گئے، تو وہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا نہیں ہے، اللہ کو مانتا نہیں ہے، قرآن کو نہیں مانتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد اور رسول ماننا آپ کی عزت ہے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو کس لیے پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں،
دوسرے لفظوں میں بولے لیعبدون، تاکہ میرے عبد بنے. اللہ کی کامل عبدیت اختیار کرنا یہ ہماری پیدائش کا مقصد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے عبد ہیں، اس کا مطلب عبد کامل ہیں، اعلیٰ ترین عبد. اس کا مطلب کہ اللہ نے جس مقصد کے تحت انسانوں اور جینوں کو پیدا کیا، اس مقصد کے سب سے اعلیٰ مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہیں. یہ آپ کی عزت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ دنیا میں جتنے جین و انس ہیں ان سب کو بندگی کے لیے، عبدیت کے لیے پیدا کیا گیا، اور عبدیت کے سب سے اعلیٰ مقام پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس اعتبار سے آپ کا مقام جب مقصد کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہے تو آپ کا درجہ سب سے اونچا ہوا. اب جو بھی بندہ جتنا زیادہ عبدیت میں اونچا ہوتا جائے گا اتنا زیادہ اس کا مقام بلند ہوتا جائے گا. یہ درس مل رہا ہے ہمیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں. اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، لہذا ذکر کو بلند کرنے والا، آپ کو مقام دینے والا اللہ ہے. اللہ الہ ہے، رب ہے، اور آپ عبد ہیں. تمام تر مقام بلند کے باوجود آپ عبدیت کے دائرے سے باہر نہیں ہیں. اچھی طریقے سے دماغ میں رکھیں. یہ نہ سمجھنے سے بہت سے لوگ حب رسول کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا، آپ سے محبت و اتباع کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن آپ کے دشمن ہیں. جو آپ کو اللہ سے ملاتا ہے وہ آپ کا دشمن ہے. جو آپ پر درود بھیجنے کے نام پر آپ کے ساتھ آپ کا ذکر بدعتی انداز میں کرتا ہے وہ آپ کا دشمن ہے، آپ کی شریعت کا مخالف ہے، دوست نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول کے منبر پر پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. ہاں، اگر کسی کوئی سنتا ہے، قبر پرست کوئی ایسا شخص جو آپ کی شان میں غلو کرتا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں آپ کی شان میں گستاخی کر رہا ہوں، تو مطالعہ کرے، قرآن و سنت کا غور کرے. یہ کوئی چھوٹا موٹا اور معمولی بات نہیں ہے کہ آپ سن کے نظر انداز کر دیں. دیکھیں، سوچیں، اس پر ہماری آخرت کا انحصار ہے. ہم کس طرح مانتے ہیں؟ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ. یا تو لوگ دین کو اوپر چلنا نہیں چاہتے، یا پھر اختیار کرتے ہیں تو وہ دین اختیار کرتے ہیں جو اللہ اور رسول کا ہے ہی نہیں. تو قدیم طور پر شرک و بدعت کرتے ہیں، جدید طور پر ایسی تشریح کرتے ہیں توحید کی، شریعت کی، دین کی، کہ دین کی توحید صرف حاکمیت میں ہے، اور پھر اس معنی کو لے کر اہل توحید سے مخالفت اور دشمنی، اور اس بنیاد پر اہل بدعت اور اہل شرک سے دوستی اور تعلق. سارا ہوا کا ہوا بگڑا ہوا. اور ہمارے یہاں فرصت بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی قدر کریں جو اللہ نے اپنے رسول کو بتائی ہے. شرح صدر حاصل کیجئے، الم نشرح لک صدرک، اور اس کے بعد جو ہے گناہ کی معرفت، اپنے آپ کے، اپنی ذمہ داریوں کی معرفت کے بعد آپ کو احساس ذمہ داری ہوگا. تو پھر آپ اپنی ذمہ داری کی طرف لپکیں گے. اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جس طریقے سے بلند ہوا ہے